اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹ بھی اکثر گردش کرتا ہے سوشل میڈیا پر کہ بڑا گھر اور بہترین سواری خوش بختی کی علامت ہے، جبکہ ہم پیغمبروں اور صحابیوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے گھر بھی تنگ ہوتے تھے، ان سے بڑھ کر خوش بختی تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے چنندہ اور مقرب بندے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بتائی ہے، صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آدمی کی خوش بختی کی علامت آپ نے بتائی کہ آدمی کو کشادہ گھر مل جائے اور بہترین، سب سے پہلے آپ نے نیک بیوی کی بات بتائی کہ نیک بیوی، کشادہ گھر اور بہترین سواری، تو یہ جو کیا ہے آدمی کی خوش بختی کی علامت آپ نے ضرور بتائی ہے۔ لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم پیغمبروں اور صحابیوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو سارے پیغمبر اور سارے صحابہ ایسے ہی نہیں تھے کہ جن کے گھر تنگ تھے اور جن کی زندگیوں میں بڑی جو ہے کیا دشواریاں تھیں۔ ملک نبیوں میں تو پیغمبروں میں تو بادشاہ بھی گزرے ہیں جی، داؤد ہو کہ سلیمان ہو، ان سب کی زندگیاں کیسی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنائے گئے جی، بہت بڑے بڑے اونچے اونچے عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ بہرحال سارے انبیاء اور ان سب کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگیاں تنگی میں ہی گزری ہیں۔ ملک صحابہ میں بھی ماشاء اللہ حضرت عثمان کس نام سے مشہور ہیں؟ عثمان غنی کے نام ہی سے مشہور ہیں جی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی برکتیں، اتنے جو نا مال ان لوگوں کے پاس تھا کہ بڑی بڑی جو نا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے سب۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے بھی بہت سو کو نوازا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دنیاوی آسائشوں میں نہیں گزاریں۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل وہ جو نا کیا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کا سودا کس میں ہو سکتا ہے تو اپنے مال دولت سب کو جو نا آخرت کے سودے میں انہوں نے لگایا۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر یقیناً سعادت کی بات ہے کہ کسی آدمی کو یہ نصیب ہو جائے، لیکن جن لوگوں کو یہ سب چیزیں نصیب نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سعادت سے خالی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو اس دنیا میں نہ دے کر آخرت میں پورا پورا بدلہ دینا چاہتا ہے، تو اس لیے اس دنیا کی نعمتوں سے کبھی محروم کر دیتا ہے بندوں کو۔ تو اسے ہرگز بھی یہ نہ تصور کیا جائے کہ ایک طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ سعادت کی یہ علامتیں ہیں، اور خود آپ کی زندگی، آپ کے بہت سارے صحابہ کی زندگی بڑی مشکلوں سے گزری ہے، نہ کوئی کشادہ گھر تھا ان کا اور نہ کوئی بہترین سواری ان کی تھی۔ تو الحمدللہ ان کے وقت میں جو سواریاں میسر تھیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ سب الحمدللہ ان لوگوں کے پاس بھی تھیں سواریاں جی۔ ہاں، مگر اس زمانے کا ٹرینڈ ہی کچھ ایسا تھا کہ کوئی زیادہ عالی شان بڑے بڑے بنگلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ سب جو نا کیا ہے بالکل یہ کوئی جو نا کیا ہے تضاد والی بات نہیں ہے، ٹکرانے والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتا رہی ہے اور آپ کا خود جو نا کہ زندگی آپ کی ایسی گزری ہے۔ ملک تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے جو جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے۔